ہماری تو گزارش ہی ہوتی ہے اکثر ساتھیوں کو کہ بھئی آپ بہت زیادہ جو کلپس ہیں یا مختلف آراء ہیں یہ نہ سنا کریں. مختلف قسم کی آراء جو ہے وہ جب بندہ سنتا ہے جسے علم نہیں ہوتا تو وہ پھر کنفیوز ہو جاتا ہے. آپ کہیں گے کہ یہاں پر اعتراض ہوتا ہے کہ یہ علماء جو ہے یہ کیوں نہیں تحقیق کرنے دیتے, کیوں نہیں پڑھنے دیتے, کیوں ایسا کہتے ہیں؟ بھی تحقیق کرنے کی شرائط ہے. ان کے لیے آپ کو علم ہونا چاہیے. اس کے لیے جو تقابل ادیان ہیں, تقابل مذہب ہیں, ان سب کے متعلق آپ کو پورا علم ہونا چاہیے. مثلا یہ اعتراض وارد ہوتا ہے, مثال کے طور پر ایک بندہ کہتا ہے کہ دیکھو قرآن مجید میں 6666 آیات ہیں تو سورہ فاتحہ میں 7 آیات ہیں, یہاں تو 6 ہیں. آپ کنفیوز ہو جائیں گے. لیکن آپ کے ذہن میں جب سارا مطالعہ ہوگا, سارے اقوال ہوں گے تو آپ فوراً آپ کا ذہن اس طرف چلا جائے گا. اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں یہ دیتا ہوں کہ مثال کے طور پر ایک نبینہ شخص ہے تو اس کو ہم پکڑ کر چلائیں گے اور اس سے منع کریں گے کہ بھئی نہیں ادھر نہیں جانا, ادھر نہیں جانا, ادھر نہیں جانا, ادھر نہیں جانا. وہ نبینہ ہے, ہاں جی, آنکھوں کا ظاہری نور نہیں ہے اس کا, تو ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ نہیں پڑھنا, یہ نہیں کرنا, یہ نہیں کرنا, یہ نہیں کرنا, آگے گڑھا ہے, آگے کنواں ہے, آگے آگ ہے, ایسا نہیں کرنا. اب وہ کہتا ہے مجھے کیوں پکڑ رہے ہو, مجھے تو سب علم ہے. لوگ کہتے ہیں اسے کیوں بتا رہے ہو جی, اسے کیوں پابندیاں لگا رہے ہو کہ یار ادھر نہیں جانا, ادھر نہیں جانا, ادھر نہیں جانا. بھئی فطرت کے خلاف ہے, بھئی وہ نابینا ہے بیچارہ, اور اسے تو پکڑ کے بتائیں گے کہ ادھر نہیں جانا, آپ نے ادھر نہیں جانا. جو عالم دین ہے اور جو علم صحیح رکھتا ہے اسے منع نہیں ہے کہ وہ مختلف مذاہب کی کتابیں پڑھے, مختلف ادیان کی کتابیں پڑھے, مختلف قسم کا لٹریچر پڑھے. وہ اس کو آنکھوں کا نور ہے, اسے علم ہے. اور جو نابینا ہے اسے ہر رستے پہ چلنے کی اجازت نہیں دیں گے کہ آگے گڑھا ہے, آگے آگ ہے, آگے اس طرح ہے. اگر آپ اس طرح بغیر رہنمائی کے چلیں گے تو گر جائیں گے. تو اس لیے جو عام عوام کو جو علماء کیوں منع کرتے ہیں, اس لیے منع کرتے ہیں کہ ان کے پاس وہ علم نہیں. اچھا, یہاں پر ایک اور شبہ بھی ہے اور وہ بڑا عجیب سا شبہ ہے. وہ یہ ہے, وہ کہتے ہیں جی میں تو ڈاکٹر ہوں, میں انجینئر ہوں, میں پی ایچ ڈی ہوں. تو وہ گمان کرتا ہے, اللہ ماشاءاللہ سارے نہیں ہیں, وہ گمان کرتا ہے دیکھو بھئی جو پی ایچ ڈی کر دیا ہے اس نے بیالوجی پر پی ایچ ڈی کی ہے, اس نے سائنس پہ کی ہے, یا کسی مضمون پہ کی ہے اس نے, یا وہ ڈاکٹر ہے, میڈیکل ڈاکٹر ہے, تو وہ سمجھتا ہے کہ یار قرآن تو میرے لیے آسان ہے. بھئی میرے بھائی, آپ نے سائنس میں پی ایچ ڈی کی ہے, میں نے قرآن میں کی ہے, آپ نے بیالوجی میں کی ہے. میں بیالوجی کیسے پڑھا سکتا ہوں, دعویٰ کر سکتا ہوں جو مجھے بیالوجی صحیح آتی ہے؟ بالکل. مجھے ریاضی بالکل صحیح آتی ہے, میں ریاضی کی بھی ٹیچنگ کرنے لگ جاؤں, بیالوجی کی بھی ٹیچنگ کرنے لگ جاؤں, ہر سبجیکٹ کی ٹیچنگ کرنے لگ جاؤں. میں نے جب اسپیشلائزیشن کی ہے قرآن میں, اسلامیات میں, تو مجھے دعویٰ ریاضی کا نہیں کرنا چاہیے. تو جیسے میں ریاضی کا دعویٰ نہیں کر رہا, اس طرح کوئی پی ایچ ڈی بیالوجی میں ہے, ریاضی میں ہے, میتھ کسی بھی مضمون میں ہے, اس کو یہ نہیں حق حاصل کہ اگر وہ قرآن نہیں سمجھا یا اس کے اصول نہیں پڑھے اور کہے کہ تو مجھے تو سب کچھ پتہ ہے, مجھے تو قرآن آتا ہے. بھئی آپ دعویٰ تب کریں جب آپ نے اس پہ بھی پی ایچ ڈی کی ہے, آپ نے اس کے سارے اصول پڑھے ہیں, سارے ضوابط آپ کو آتے ہیں, اس رستے میں آپ ماہر ہیں. آپ ٹھیک ہے, بسم اللہ, کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ ایک چیز آج ہمارے معاشرے میں ہے کہ میں تو وکیل ہوں, جو میں تو ڈاکٹر ہوں, تو جو میں انجینئر ہوں, بسم اللہ آپ ہیں, لیکن مسئلہ قرآن کا ہے, مسئلہ دین کا ہے. آپ اگر اس میں شاہ سوار ہیں, آئیے بات کیجئے, پھر کوئی حرج نہیں ہے. بات سمجھیں, یہاں سے خرابی کا آغاز ہوتا ہے, اور اس لحاظ سے پھر بندہ سیکھنے سے محروم ہو جاتا ہے. کہتا ہے کہ میں تو خود ڈاکٹر ہوں جی, میں خود وکیل ہوں, میں خود مجھے تو علم سارا. دیکھیں, صرف اسلامیات پڑھ لینے سے, تھوڑا بہت اوپر سے پڑھ لینے سے جو پیپروں میں آتا ہے, اس سے قرآن کا ترجمہ اور تفسیر نہیں آتا. وہ ماہر قرآن نہیں ہو سکتا, ماہر تفسیر نہیں ہو سکتا. تو قرآن مجید فرقان حمید کا جو سمجھنا ہے وہ یہ ایک علیحدہ میدان ہے. اس کے 70 علوم چاہیے قرآن مجید کا ترجمہ کرتے ہو, 70 علوم کی شرائط رکھی ہے. اور اس کے بعد سب سے بڑی شرط ہے کہ وہ اللہ اس کے رسول کا سچا محب ہو.
عشق رسول کی خوشبو اس کے سینے میں ہو تو پھر وہ اس میدان میں اترے گا. تو نااہل جب کسی شعبے میں آ جائیں گے تو پھر خرابی ہوگی. جو اس شعبے کے ہے نہیں ہیں اور کہتے ہیں میں اس شعبے کا ہوں. جی جب میں سائنس نہیں پڑھا سکتا، بیالوجی نہیں پڑھا سکتا، میتھ نہیں پڑھا سکتا تو میں کلاسیں لینے شروع کر دوں. یوٹیوب سے تھوڑا پڑھا دو، ادھر سے سنا، ادھر سے سنا، ادھر سے سنا، تو میں بھی کلاسیں لینے لگ جاؤں تو میں نے پھر بیڑے گھر کرنا ہے اور کیا کرنا ہے. تو اسی لحاظ سے یہی خرابی ہے کہ لوگ اسی حساب سے قرآن شریف کی طرف بھی آتے ہیں، دین کی طرف بھی آتے ہیں اور اس لحاظ سے سارا کچھ سمجھتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ تکبر سے محفوظ فرمائے، اللہ ہمیں جہالت سے محفوظ فرمائے.